المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے وارث کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ماہ محرم ایام اعضاء کا آغاز ہے. ان کے حضور عرض تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان خدا متعال کا، اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق نصیب فرمائی ہے سید الشہداء کی عزا میں شرکت، سید الشہداء کے غم میں گریے کی سعادت، اور انشاءاللہ ایک بار پھر عہد سید الشہداء کے ساتھ کہ مولا آپ کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ. نسلوں بعد نسل قیامت تک خدا اس پرچم کو ہماری نسلوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہمیں اس پرچم کے ساتھ وفاداری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. شب جمعہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، وہ تمام لوگ جو عزاداری سید الشہداء میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ کے اور ہمارے مرحومین بالاخص، اور جو لوگ اس شہر میں کہیں پر بھی، اس دنیا میں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے دفن ہیں، ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کی دی ہوئی توفیق سے کل آپ کی خدمت میں کچھ سوال پیش کیے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی مزید تمہید مقدمے کے ہم ان سوالوں کی طرف جانے کی کوشش کریں، ان کے جواب کو حاصل کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، اور اسی لیے عشرہ مجلس اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر مستقل گفتگو کی جائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر تمام توفیقات کے حصول کے لیے انشاءاللہ
میرے ذہن پہ بار بار شب جمعہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے جب بھی شب جمعہ ہوتی ہے. ابھی جمعے کی شب کا ٹائم شروع نہیں ہوا، لیکن میں اس کے لیے چند جملے بولنا چاہتا ہوں تاکہ پہلے اس دباؤ سے اپنے آپ کو باہر نکال پاؤں. چند جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ گویا خدا متعال نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو خاص موقع نصیب کیا ہے. دوسری قوموں میں شب جمعہ کا اتنا احترام نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس روایات میں بہت زیادہ احترام ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بھی آپ عبادت کا عمل انجام دیتے ہوں پورے ہفتے، بہت سارے لوگ رات کو سونے سے پہلے کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، شب جمعہ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کر لیں، چاہے ایک سورہ اور پڑھ لیں. مثلا پہلے ہی سونے سے پہلے کوئی سورہ پڑھتا ہوگا، ایک کام اور کر لیں. کیا ہوگا اس سے؟ مثلا ممکن ہے کہ کوئی دعائے کمیل ہر شب جمعہ پڑھتا ہو، سینٹرز میں آتے ہوں، سینٹرز میں نہیں آ سکتے گھر میں پڑھ لیں. بہت لمبی نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی پڑھ لیں، یعنی تیز پڑھ لیں اس کو. لیکن شب جمعہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، چونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ہم لوگ اس دنیا میں جائیں گے تو وہاں بہت ساری چیزوں میں ہم یہ خواہش رکھیں گے کہ کاش ہم اس گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہوتے. کوئی ایک گروپ ہوگا جو شب جمعہ کا احترام کرنے والوں کا ہوگا. اگر مجھے اس سے اٹیچ ہونا ہے، شاید میں بہت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی چھوٹا سا کام کر کے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کروں. تو شب جمعہ کی بہت سارے اعمال ہیں، عبادتیں، نمازیں ہیں، کوئی ایک لے لیجئے اور اس کے اوپر توجہ دیں. دعائے کمیل سب سے مشہور ہے. اس کے علاوہ مثلا آپ اپنے مرحومین کے لیے کوئی نماز پڑھ لیں سونے سے پہلے، یا کوئی دعا کر لیں. اور خاص کر مرحومین کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. نہیں معلوم کون کون سی برکتیں خدا نصیب کرتا ہے. اور ایک جملہ بس آخری جملہ اس سلسلے میں کیا عرض کروں گا. ایک بہت عجیب روایت میں نے دیکھی، اس میں کہا کہ کچھ بچے، اب یہ بچے کا مطلب عمر میں کم ہونا نہیں ہے، ممکن ہے بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، 50 سال 60 سال ہو. کہا کچھ لوگ اپنے والدین کی وفات کے بعد عاق ہو جاتے ہیں. یہ کیس تو ہوتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو زندگی میں عاق کر دیا ہو. یہ ہوتا ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. لیکن روایت نے کہا کہ کچھ لوگ فوت ہونے کے بعد عاق ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے مرے ہوئے والدین کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. کیوں ان کی قبروں پہ نہیں جاتے؟ کیوں ان کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتے؟ اچھا مثلا میں یہ سوچوں گا کہ چونکہ اب مرے ہوئے 25-30 سال ہو گئے، کیا رشتہ ختم ہو گیا؟ 30 سال ہو گئے تو کیا ہوا؟ باپ تو ابھی بھی باپ ہے. ٹھیک ہے مثلا میں خود دادا ہوں، لیکن جو میرا باپ ہے وہ تو باپ ہی ہے، اس کو میں کیسے بھول گیا؟ یہ اپنی زندگی میں مسلسل دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو والدین کا احترام ہے یہ ٹائم باؤنڈڈ نہیں ہے، ایج باؤنڈڈ بھی نہیں ہے. 70 سال کا بھی ہو تو کرنا ہے. آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے علم دین کے اندر، اور ان کی کتابیں رسائل مکاسب سب طالب علم پڑھتے ہیں. مرجعیت کے باوجود اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر زیارت کے لیے لاتے تھے، مرجعیت کے ساتھ. اللہ اکبر. تو یہ شب جمعہ اور شب جمعہ کے موقع پر مرحومین کے لیے، اور مرحومین میں خاص کر اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے زندگی کا حصہ بنانے کہ کچھ نہ کچھ اپنے انجام دینا ہے. اور ظاہر ہے کہ آج کل ماہ محرم اور ایام اعضاء ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل شب جمعہ کے لیے اور جمعہ کے لیے، جمعہ کے دن کوئی چیز ایسی ہو جو وقت کے امام سے منسوب ہو، کوئی نہ کوئی کام ایکسٹرا کر لیں. تو اگر ہر روز زیارت آل یاسین نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم جمعے کے دن پڑھ لیں، تاکہ ایک اٹیچمنٹ، ایکسٹرا اٹیچمنٹ ہو. چاہے ہر روز دعائے عہد پڑھتے ہوں کوئی بات نہیں، ایک کوئی کام اور ایکسٹرا کر لیں. اسی طرح صدقہ خیرات اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں ڈیولپمنٹ کو
اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو ذمہ داری ہمیں سید الشہداء کی اعضاء کے ساتھ ملی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں جو ہمیں ذمہ داری ملی ہے، یہ ذمہ داری کیا ذمہ داری ہے؟ آیا اس کی ادائیگی 1 گھنٹے کا کام ہے، 2 گھنٹے کا کام ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہے، یہ زندگی کا کیا حصہ ہے؟ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو، ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء کا جو عمل تھا، اب میں نے کل عرض کیا، آپ اس کو تحریک کہیں، آپ اس کو انقلاب کہیں، آپ اس کو موومنٹ کہیں، یہ یونیورسل ہے۔ پہلے دن جو سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، یہ جو لہجہ ہے یہ لہجہ یونیورسل ہے، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ سید الشہداء صرف اپنے لیے نہیں فرما رہے، اپنے جیسوں کے لیے بھی فرما رہے ہیں، صرف یزید کے لیے نہیں کہہ رہے، یزید جیسوں کے لیے بھی۔ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا، ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی میں ذاتی طور پہ، آپ اپنے طور پہ، آیا اس گیم میں ہم لوگ، سوری میں اس کو گیم کہہ رہا ہوں، اس معاملے کو آبزرور ہیں ہم لوگ؟ آیا اہل بیت نے ہمیں نیوٹرل آبزرور کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے؟ یعنی مثلا کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے، میں ایک پہاڑی پر آبزرور ہوں جو اہل بیت کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، شاید روتا بھی ہے، لیکن آبزرور ہوں۔ تو یہاں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم آبزرور کیوں ہو، پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں، یہ فوٹوگرافرز جو ہیں وہ مثلا بہت مشہور ایک فوٹو آپ کو یاد ہوگا، پرانے زمانے میں پبلش ہوئی تھی کہ ایک بچہ کسی فیمن کے نتیجے میں مر رہا تھا اور اس کے سر پر ایک پرندہ اسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح ہے، بہت مشہور فوٹو، ہاں ایتھوپیا کی تھی۔ تو تصویر دیکھتے ہی پہلی چیز ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ صرف آبزرو کیوں کر رہا تھا؟ اس نے بچے کو بچایا کیوں نہیں؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہاں پہ فار ایگزامپل مثلا 2000 چلڈرن ول ڈائی، نہیں یہ کوشچن نہیں ہے، اس کو کیوں مرنے دیا؟ فوٹوگرافر کہہ سکتا تھا کہ مثلا میرے پاس 2000 چلڈرن کے لیے تو بریڈ بھی نہیں تھی، ایک تھی، اس بچے کو کیوں نہیں بچایا؟ تم آبزرور کیوں ہو؟ تو مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے میں مثلا طالب علم ہوں، دنیا میں جاتا ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، جو سید الشہداء نے جو اصل معرکہ پوری دنیا کو دیا ہے اس میں پارٹیسپیشن کر رہا ہوں یا آبزرور ہوں؟ میں کون ہوں؟ یہ مین کوشچن ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیوں ایسا پوچھنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ پھر میں آبزرور نہ رہوں، پھر میں پارٹیسپیٹ کروں اس کو، کیوں ایسا کروں؟ کل امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ان کی تشریف آوری کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ لندن ہے، یورپ کا حصہ ہے، اس کا کربلا سے فاصلہ، مکہ سے فاصلہ کئی ہزار کلومیٹر ہے۔ امام مکہ میں آئیں گے، بعد میں جس ملک کو ہم اس وقت عراق کہتے ہیں اس طرف جائیں گے، موسٹ پروبیبلی امام کا کیپٹل کوفہ میں ہوگا، صحیح ہے؟ آپ یہاں آبزرور رہو گے یا پارٹیسپینٹ؟ ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا واجب ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مستحب ہے یا واجب ہے؟ اوجب الواجبات،
واجب سے بڑھ کر ہے. کوئی واجب اگر ذہن میں اپنے لاؤ اس سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولا میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں آپ کی شرکت کے لیے نہیں آیا. نہیں کہہ سکتا. مولا میں حج کر رہا تھا اس لیے میں نہیں آیا. حج سے بڑا واجب ہے یا نہیں ہے؟ جب سید الشہداء نے حج چھوڑ دیا تھا تو حج کرنا صحیح تھا اس وقت؟ نہیں. اس وقت سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھی حج چھوڑ کر اپنے امام کا ساتھ دیتے. اوجب الواجبات. اب مجھے ایک ڈر ہے بالکل صاف بغیر کسی تکلف کے، مجھے ڈر ہے ہم لوگ آبزرور باقی رہیں گے. مجھے ڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ڈائریکٹلی فورسفلی انوالو نہیں ہوں گا. میں عراق میں تھوڑی رہ رہا ہوں، میں کربلا میں تھوڑی ہوں، میں مکہ مدینہ میں تھوڑی ہوں جہاں اصلی معاملہ ہے. میں تو 1000 کلومیٹر دور ہوں. اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کوئی ریڈ لائن کراس نہ کر ڈالوں کہ جس سسٹم میں رہ رہا ہوں گا وہ امام کے ساتھ ہوگا یا خلاف ہوگا. مجھے نہیں پتا. اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو سسٹم اس وقت عربیہ میں ہوگا وہ مخالف ہوگا. یہ مجھے پتا ہے روایتوں سے. جو سسٹم اس وقت سیریا میں ہوگا وہ مخالف ہوگا. یہ پتا ہے روایتوں سے. مجھے باقی کا کچھ نہیں پتا. یا بولو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ بولوں، صاف بات ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کر کوئی یہ بات بھی نہ کہوں جو غلط بیانی ہو جائے. تو مثلا میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کہوں کہ کیا ہوگا، لیکن ایک چانس ہے کہ شاید فیور میں نہیں ہوگا. اچھا اگر خدا نہ کرے وہ سسٹم جس میں میں زندگی گزار رہا تھا فیور میں نہیں ہوا تو میرے پاس ایک ایکسکیوز بھی ہوگا. کیوں؟ اب میرے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا. کیا ایکسکیوز ہوگا؟ وہی کہ مولانا رسک بہت ہائی ہے. رسک بہت ہائی ہے. صحیح ہے. اچھا اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اگر میں نے اپنی لائف کا آبجیکٹیو کچھ اور بنایا اور امام کی نصرت 4th 5th 6th لیول پہ ہوئی پرائورٹی میں، تو وہ جو ٹاپ 5 پرائورٹیز ہوں گی ان کو ڈیفینڈ کرنا میرے لیے ایکسکیوز بنے گا. تو میں ان 5 پرائورٹیز کو سیکریفائز نہیں کروں گا نعوذ باللہ تعالی. 6 پرائورٹی کو اگر یہ 6th ہوئی قسمت سے تو میں اس کے اوپر کمپرومائز کر لوں گا نعوذ باللہ تعالی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ، پریکٹیکلی کا مجھے نہیں پتا، تھیوریٹیکلی اسپیکنگ مجھے امام کی نصرت کو ٹاپ پرائورٹی بنانا پڑے گا. اگر خدا نہ کرے میں نے اپنی زندگی میں اپنے دماغ میں اس کو ٹاپ پرائورٹی نہیں بنایا تو میں کمپرومائز کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ امام کی نصرت سے کم کوئی بھی چیز ہوئی اس وقت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک. آپ خود بتا دینا. میں بھی آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ کے پاس جواب بھی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا نعوذ باللہ تعالی اپنے مال کے لیے وہ ملعون ہوئے. جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا اپنی جان کے لیے وہ ملعون ہوئے. جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اپنی اولاد کو بچا لیا اور علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھ لیا. ہاں یہ کیا ہوئے پھر؟ یہ بھی غلط ہو گیا. صحیح. اب مجھے ایک ڈر ہے اگر امام کی نصرت کے اوپر میری کوئی پرائورٹی ہوئی، کوئی بھی چیز کاؤنٹ کر لو، میری جان، میری اولاد، میرا مال، میرا ریپوٹیشن، میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے پیچھے جاؤں گا. پھر اگر خدا نہ کرے میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے پیچھے چلا گیا میرے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا.
پھر میں وہ نہیں کر پاؤں گا جس کے لیے اب تک میں وعدے کر رہا تھا۔ تو اعزان محترم، اس ڈسکشن سے مجھے ایک فائدہ ہو رہا ہے اپنے لیے، وہ یہ کہ مجھے جب تک ٹائم ملا ہوا ہے، جب تک میں اس ٹیسٹ میں نہیں گیا ہوں، پوری کوشش کر لوں کہ میں اپنے آپ کو پریپیئر کروں کہ امام کی نصرت میری ٹاپ پرائرٹی بن جائے۔ اب سوال یہاں پر ایک اور ہے، یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے؟ اب مجھے اس کو عرض کرنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پازیٹیو سے بھی عرض کروں گا اور دوسری سائڈ سے بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بہت بڑی ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے، وہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ ہم سب کو معلوم ہے، چونکہ دین میں دونوں حصے ہوتے ہیں، نماز ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ جو کام لے لو آپ دین کے اندر، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر کی اہمیت نہیں ہے۔ تو مثلا کوئی بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کا جو پیٹرن ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کو فالو کرنا ہے ایز اٹ از، صحیح؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ظاہر کی اہمیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے ظاہر کے ہوتے ہوئے اگر باطن نہ ہوا، اگر پوری آئیڈیالوجی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی بڑی مشکل آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری ہم سب کے درمیان ایک طریقہ ہے، رسم ہے، دین کی بنیاد ہے، قرآن کی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اب فرض کر لو ایک آدمی نے کسی مشکل کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا کافی ہے یا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا؟ وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ سفر کرنے جائیں گے پاکستان جیسے ملک میں اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں، کسی ایئر لائن میں ہوئے تو وہ وہاں پر آپ کے لیے دعا پڑھیں گے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہنا کافی ہے یا پیچھے کوئی تھیم بھی ہے؟ کیا ہے؟ جو مشکل آتی ہے وہ یہاں آتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے خدا کو اپنے اوپر بھی حکم نہیں چلوانے دیا ہے۔ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے مجھے اس سواری کو سرنڈر کرنے کی طاقت دی کہ یہ میرے سامنے سرنڈر ہے۔ یہ بتاؤ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا؟ سواری کے سرنڈر کرنے پر سبحان کہہ رہے ہو اور خود خدا کی نافرمانی کرو گے اور کر رہے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم سب نے پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ بولنے والے کو اس سے پہلے اور اس سے بعد میں یاد رہتا ہے یہ؟ نہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پتا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے قرآن کریم میں یہ تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، ہم نے صرف قولو پکڑا ہے، بس جہاں سے بولنے والی بات تھی وہ ہم نے پکڑ لی ہے، اور جہاں سے سوچنے والی بات تھی وہ نہیں۔ یقین مانو پوری جو دین کی مشکل مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا، ہم دینداروں کی، وہ یہ آ گئی ہے۔ میں نے ایک انگوٹھی پہن لی نا، الحمدللہ کافی ہو گیا۔
میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی نا الحمدللہ، کیوں؟ میں فوراً کہوں گا بہت سارے لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھ رہے. ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو کہ بہت سارے وہ بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن جو تم کر رہے ہو یہ کافی تھا؟ بہت سارے لوگ تو جہنم میں بھی جائیں گے، تم نے کہاں جانا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ہم لوگ قولو سے پہلے کب جائیں گے؟ اچھا ہم کیوں نہیں جا رہے؟ میرا جیسا پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ لوگ قولو والے لوگ ہیں، ان کو ادھر ہی تک رکھو، اس سے زیادہ ان کے دماغ پہ بوجھ مت ڈالو، جانے دو، یہ جو آ گئے نا یہی کافی ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے. اس کے نتیجے میں یعنی ہم ڈیفنس کرنے پہ آ گئے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو یہ لگنے لگا جیسے اتنا ہی واقعاً کافی ہے. نہیں، کافی نہیں ہے. ایک اسٹیپ ہے کہ آپ نے یہ کر لیا، لیکن اصل معاملہ پیچھے ہے. پیچھے کیا معاملہ ہے؟ پیچھے معاملہ یہ خدا متعال فرما رہے تمہارے اندر ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. وہ آئیڈیالوجی کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ ہم نے تمہاری دنیا آسائشوں کے لیے، تمہاری مادی ترقی کے لیے، تمہاری لگژریز کے لیے خلق نہیں کی ہے. تم جب انا للہ کہو تو اس کو یاد کرو. کتنے لوگ انا للہ کہتے وقت اس کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں خدا متعال نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ؟ آپ میں سے کئی فیصد لوگ ہوں گے جو عربک جانتے ہوں گے، سب کو پتا ہے کہ اتنا ایمفیسس اس ایک ورڈ کے اندر ہے جو اگر میں انگلش اور اردو میں کہنا چاہوں تو مجھے 6 دفعہ کوئی چیز بولنی پڑے گی. اگر مجھے اس عربک ورڈ کی ایمفیسس کو، تاکید کو ریپیٹ کرنا ہے 6 مرتبہ کہنا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کیا ہوگا؟ قطعاً 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 یہ ہوگا کیا؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے. اس کو سوچو پھر بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. امتحان ہوا، مصیبت آئی، کوئی معاملہ نہیں ہے، چونکہ ہم سب خدا سے، ہم نے خدا کی طرف جانا ہے. صحیح. اب انا للہ تو باقی رہ گیا اور باقی سب انا للہ ہو گیا. اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے عزیزان محترم؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے اگر ہمیں واقعاً اپنے امام کی طرف بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ضرور بڑھنا ہے، اس کو زندہ کریں. اس کو زندہ کریں. صدقے کے پیچھے فکر کیا ہے؟ نماز کے پیچھے فکر کیا ہے؟ آپ کے جملات کے پیچھے فکر کیا ہے؟ انشاءاللہ کے پیچھے فکر کیا ہے؟ الحمدللہ کے پیچھے کیا سوچنا ہے؟ ان تمام چیزوں کو اگر میں اور آپ زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ بہترین کام ہے، اور پھر ہماری ترقی ہے. اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اب میں نے ایک اچھی بات عرض کر دی کہ اگر کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. اپنی زندگی کو دوبارہ سے سوچو، اس میں پرائورٹیز سیٹ کریں. پھر اپنے آپ سے پوچھو اب تک میں نے زندگی کن پرائورٹیز پر گزاری ہے. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں. خدا نہ کرے اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کیا نہیں کیا؟ اگر یہ تھاٹ پروسیس یہ ہم نے انجام نہیں دیا، یہ برین اسٹارمنگ نہیں کی تو کیا ہونے والا ہے؟ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے چند منٹس میں اس کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. سورہ زخرف آیت نمبر 54-55. صحیح ہے. خدا متعال نے ہماری زبان میں سوشل انالیسس کیا ہے. سوشل سائنسز سے میرا تعلق رہا ہے. ایک انالیسس کیا ہے کہ فرعون کی قوم فرعون کے پیچھے کیوں چلتی تھی. 3 گروپ تھے وہاں پہ. ایک وہ قوم تھی جو مظلوم تھی، حضرت موسیٰ کی قوم علیہ السلام. ایک وہ قوم تھی جو ظالم اور ظالموں کے لیڈرز تھے،
فرعون ملأ فرعون، فرعون کے درباری. ایک وہ قوم تھی جو فرعون کے ساتھ تھی اور فرعون کو فالو کر رہی تھی. صحیح ہے؟ بس ایک قوم وہ تھی جو پس گئی تھی، جس کو جعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، بچوں کو قتل کرتا تھا، خواتین کو کنیز بناتا تھا. ایک وہ قوم تھی. ایک وہ قوم، ایک تو خود فرعون تھا، اور ایک وہ قوم تھی جو فرعون کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ فرعون ظلم کر رہا ہے. صحیح. خدا متعال نے اس آیہ کریمہ کے اندر تیسری قوم کو ٹچ کیا ہے، مظلوم والی قوم کو نہیں کیا، خود فرعون کو بھی نہیں کیا ہے. اس آیہ کریمہ میں تیسرے والے پارٹ کو ٹچ کیا ہے کہ خدا نے اس میں یہاں پہ بیان کیا ہے، خدا متعال نے یہ فرعون کے فالوور کیوں تھے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ یہاں سے باہر نکلیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کسی جانور کو لکڑی سے مار رہا ہے، میں نہیں پوچھوں گا اچھا لگے گا یا برا لگے گا، آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں بنتی؟ ڈیوٹی بنتی ہے، اس سے کم پوچھو سے کیوں مار رہا ہے. تو جانور کو بھی اگر کوئی مار رہا ہے تو کچھ ڈیوٹی بنتی ہے. یہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. یہ جو آج لوگ ہیومن رائٹ اور نہیں مانو اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا. ایک پرندہ سر کے اوپر گھوم رہا تھا کسی نبی سے ملنے والے آنے والے شخص کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ پرندہ تمہارے سر پہ کیوں گھوم رہا ہے؟ کہا میں اس کے نیسٹ سے انڈے لے کر آیا ہوں. رسول خدا نے فرمایا ہرگز نہیں، جاؤ واپس رکھ کے آؤ، میں تمہیں الاؤ نہیں کروں گا کہ تم ایک پرندے کو بھی تنگ کرو. یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات. ایک جانور کو انہوں نے دیکھا، شاید کوئی گدھا یا کوئی اور جانور جو بھوکا پیاسا ایک جگہ پہ پڑا تھا، پوچھا کیا ہوا ہے اس کو، کیوں ایسے چھوڑا ہوا ہے؟ کہا یہ اب کسی کام کا نہیں رہا. کہا تم نے کیا ظلم کیا، جب اس میں طاقت تھی تو اس کو استعمال کرتے رہے. نہیں کھانا دے سکتے، کم سے کم جنگل میں چھوڑ دو، جو کھانا ہے کھا لے گا، جتنی زندگی جینا ہے جی لے گا. تم نے یہاں پہ کیوں باندھ کے رکھا ہوا اس کو؟ پھر وہ نبی جانور کو بھی اگر دیکھتے تھے کہ ظلم ہو رہا اس پہ تو نبی خاموش نہیں رہتے تھے. یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. اب سوال یہ، ایک قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کا لیڈر دوسری قوم کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو یہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں خاموش رہ کر؟ خدا متعال فرماتا ہے، خدا متعال نے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے ان کو دماغ سے اتنا ہلکا کر دیا تھا، اتنا پست کر دیا تھا. اگر میں ذرا ہارش ورڈ استعمال کر لوں، یہ لوگ دماغی لحاظ سے اتنے ذلیل ہو گئے تھے کہ وہ ان کے سامنے سارے ظلم کرتا تھا، بولتے نہیں تھے. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کو، اب دوسرے والوں کی بات نہیں، مظلوموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی قوم کی بات. اس نے اپنی قوم کو دماغ سے اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، فَأَطَاعُوهُ، تو یہ قوم اس کے لیے اطاعت کرنے لگی. کس کی اطاعت کر رہی تھی؟ جو دوسری قوم پہ ظلم بھی کر رہی تھی. اچھا، اب خدا نے آگے فرمایا ہے انہم کانوا قوما فاسقین، یہ جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں یہ اطاعت کر رہے تھے چونکہ یہ فاسق تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں انڈر پریویلیج ہوں کسی کے، جو مجھے پریویلیج دے رہا ہے وہ کہیں اور ظلم کر کے مجھے پریویلیجز دے رہا ہے، اور میں نہیں بول رہا، میں نہیں بولتا. خدا متعال فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ تم صحیح نہیں کر رہے، اس کا ایک روٹ ہے. اور روٹ کیا ہے؟ روٹ یہ ہے کہ
اس ظالم نے تمہارے دماغ کو کنٹرول کر لیا ہے، تمہیں دماغی طور پہ ذلیل کر دیا ہے۔ چونکہ دماغی طور پہ ذلیل ہو چکا یہ قوم، اس لیے یہ فرعون کی پیروی کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ اور اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ قوم فاسق ہے۔ اگر یہ قوم عادل ہوتی، منصف ہوتی، تو یہ اطاعت نہ کرتی۔ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اگلی آیہ کریمہ میں 55 خدا نے متعال فرماتا ہے فلما آسفونا، اور جب انہوں نے ہمیں، اپنی سادہ اردو میں عرض کرتا ہوں، تنگ کر کے رکھ دیا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے مجھے غیظ و غضب میں ڈال دیا، اتنا یہ ظلم کیا، اتنا یہ ظلم کرتا تھا، اور یہ خاموش بیٹھے رہے، اطاعت کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے۔ جب انہوں نے اتنا کچھ کر دیا، فانتقمنا منہم، تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ وَأَغْرَقْنَاهُمْ، سب کو غرق کر دیا، سب کو غرق کر دیا۔ اور پھر اگلی آیہ کریمہ 56 خدا نے مطلب فرماتا ہے ہم نے ان کو آگے آنے والی قوموں کے لیے مثال بنا دیا، سلفاً ومثلاً۔ ان کی کہانی بچ گئی، ان کی مثال بچ گئی کہ دیکھو اگر تم ظالموں کا ساتھ دو گے اور وہ تمہارے دماغوں کو ختم کر چکے ہوں گے تو تم فاسق بھی ہو، اور یاد رکھنا تمہارا انجام ظالموں سے جدا نہیں ہوگا۔ اور اصرار فرما رہے ہیں خدا نے متعال کی یہ کہانی، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے، نہیں، یہ مثل ہے، یہ سلف ہے، یہ باقی ہے، یہ تمہارے لیے سامنے رہے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہیومن ہسٹری ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ داستان کب ختم ہوگی؟ جب لوگ دماغوں سے خفیف ہونا ختم کریں گے۔ یہ جو دماغوں سے ذلیل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ، فرعون کہتا تھا، میں آپ کو کافی زحمت میں ڈال چکا ہوں، بغیر کوئی واقعہ سنائے، بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات کیے، بالکل کنسنٹریٹڈ، اور مجھے معلوم ہے کہ کارٹون دیکھی ہوئی نسل اتنی دیر برداشت نہیں کر پاتی ہے، یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ کارٹون دیکھی ہوئی، روزانہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے، روزانہ اسکرینوں کے سامنے بیٹھنے والے 40 منٹ برداشت کر لیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی میرے کام میں سے ایک کام کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اب تم کر کیا سکتے ہو؟ 50 منٹ مجھے مل چکے ہیں وہ تمہیں سننے، تو میں تمہاری کیپیسٹی بلڈنگ کروں گا؟ اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دماغ کے خفیف مت بنو۔ وہ خفیف بناتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگو میں نے تمہارے لیے خدا کو ڈھونڈا ہے اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تم خدا مت ڈھونڈو، میں ڈھونڈوں گا، اور میں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تم بھی مان لو، ختم ہو گیا معاملہ۔ اپنی عقلوں کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اور اگر تم نے اپنی عقل استعمال کی تو میں کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹ کے تمہیں درختوں پہ لٹکاؤں گا۔ ہاں، اب کوئی مومن ہے جو چاہیے کہ کہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر تو جو تجھے کرنا ہے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ میں جب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو میرا دل بھی ڈوب رہا ہے کہ اگر میں یہاں تک نہیں آیا تو پھر میں کہیں اور ہوں۔ مجھے نہیں پتا پھر میں کہاں ہوں۔ اور یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کربلا ہمیں یہ بتانے آئی ہے کہ تم کو اتنی جرأت ملے گی
کہ تم کہو گے فقد ما انت قاص، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تم کہو گے یہ کربلا ہے۔ سید الشہداء نے یہ سکھایا ہمیں۔ ہاں، اب مجھے اگلے دنوں میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم کیسے سیکھیں۔ سید الشہداء نے ہمیں سکھایا۔ جب بھی میں کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو تیاری بھی کرتا ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے، تو ایک کام تو میں ہی کرتا ہوں کہ جہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ خدا میرے دل کو ان کے لیے اور ان کے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ تو یہ کام تو میں ہی کرتا ہوں۔ دوسرا کام میں ہی کرتا ہوں، خدا مجھے کچھ ایسا بنا دے کہ میں جس حب اہل بیت کے ساتھ وہ آ رہے ہوں اس میں اور بڑھانے کا سبب بن جاؤں۔ شاید میں اس قابل نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں، لیکن خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مجھے ایسا بنا دے۔ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بالکل ایمانداری سے، تو میں خدا سے کہتا ہوں خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان کو غم حسین میں رلا سکوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سید الشہداء کے غم کے ساتھ بھرے ہوئے دل کے ساتھ یہاں پر آئے اور روئے بغیر چلا جائے۔ نہیں، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں امام حسین کے غم میں روں، خود بھی روں، لوگوں کو بھی رلاؤں۔ مجھے پتہ ہے یہ ڈیوٹی ہے، مجھے پتہ ہے یہ کام ہے، اور کل مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایک آنسو ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک آنسو قیمتی ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے لیے کچھ کرو تو اگر آدمی بڑی طبیعت کا ہوگا، اچھی طبیعت کا ہوگا، تو آپ کے لیے بھی کچھ کرے گا۔ آپ ایک امام حسین کے غم میں رو، اب پوری کائنات ہے جو تمہارے لیے کھڑی ہے، پوری کائنات کھڑی ہے۔ کیسے کہہ دیا بھائی آپ نے پوری کائنات کھڑی ہے؟ وہ تمہاری ہمدردی میں کھڑی ہیں جن کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ تمہیں دعا دینے کے لیے کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا انہی ایام کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، کربلا شروع ہو گئی۔ بڑا عجیب وقت ہے۔ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ مدینہ تاریخ میں چند دن رویا ہے، ایسا رویا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا ایک دن وہ دن تھا جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، فرمایا مدینہ رویا تھا۔ پھر بی بی ام سلمہ نے فرمایا پھر اس دن رویا جب حسین گئے تھے۔ مدینہ امام حسین کے غم میں اسی دن رو پڑا تھا جس دن سید الشہداء مدینے کو چھوڑ رہے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟ بہت سادہ سی بات تھی۔ جو لوگ نئے اسلام قبول کرنے والے ہوتے تھے، دوسرے شہروں کے رہنے والے ہوتے تھے، لوگ ان کو بتاتے تھے تم اگر مدینے جاؤ گے تو نبی کے نواسے وہاں پہ رہتے ہیں۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور لوگ رسول اللہ کے گھر کے سامنے، سید الشہداء کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جب امام حسین وہاں سے نکلیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے۔ تو ایک جملہ اور عرض کروں گا، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے علی اکبر کی زیارت کے لیے، علی اکبر کی زیارت کے لیے، چونکہ سب بتاتے تھے کہ تم نے اگر رسول اللہ کو دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ لو۔ رسول اللہ ایسے تھے۔ بڑی یادیں تھیں لوگوں کی مدینہ منورہ کی سید الشہداء کے ساتھ۔ اب سید الشہداء الوداع کرنے آئے۔ عزیزو یہ رات بڑی عجیب رات تھی۔ کل میں نے صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج سید الشہداء اپنی والدہ سے الوداع کرنے آئے۔ ایک بہت عجیب جملہ ہے جو علماء پڑھا کرتے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں انہی کی پیروی میں پڑھوں گا۔
تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر پر جب سید الشہداء تشریف لائے، بہت طولانی ہے، میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے نہیں عرض کروں گا، تو بہرحال رسول اللہ کو خواب میں دیکھا سید الشہداء نے۔ یہ جو خواب کی زندگی ہوتی ہے بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا انسان کبھی خواب میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بچپنے میں دیکھتا ہے، پھر وہ ماں باپ کو تو بڑی عمر میں دیکھتا ہے لیکن خواب میں اپنے آپ کو بچپن میں دیکھتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے اپنے آپ کو کس حالت میں دیکھا۔ جب رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا، کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں؟ یہ بیان بڑا عجیب بیان تھا۔ اور رسول خدا کی طرف سے کیا حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے کیا یاد دلایا گیا، سید الشہداء نے ارادہ کر لیا اب مجھے جانا ہے۔ اس کے بعد سید الشہداء اپنے بھائی کی قبر پہ تشریف لائے، امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ تشریف لائے، اور مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ وہ تمام مصائب سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء کے سامنے ہوں گے۔ لیکن عزیزو بڑی عجیب ایک روایت ہے، بیان کرنے والے بیان اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء رسول خدا کی روضے کی طرف بڑھ رہے تھے تو قدم مضبوطی سے اٹھاتے ہوئے بڑھ رہے تھے، ایک ایک قدم مضبوطی سے اٹھاتے ہوئے بڑھے سید الشہداء رسول اللہ کے روضے پر۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کے روضے پر گئے، ایک ایک قدم مضبوطی سے اٹھایا اور اپنے بھائی کے لاشے کی طرف گئے۔ لیکن جب بی بی سیدہ کے لاشے کی طرف گئے تو ایسے بھاگ کر گئے جیسے بچہ اپنے ماں کی طرف بڑھا۔ ایسو یہ دوسرا الوداع ہو گیا۔ یہ پہلا الوداع کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ دوسرا الوداع ہو گیا، لیکن میں ایک تیسرا الوداع ابھی عرض نہیں کروں گا۔ اسے میں کسی اور لمحے کے لیے رکھوں گا، اور اس کے بعد بس ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کون سی روایت ہے؟ عزیزو مدینے سے روانگی کا دن ہے، اللہ اکبر۔ نہیں معلوم یہ لشکر کیسا لشکر ہے، اس کے اندر سید الشہداء کے اعزاء، اقربا، اولاد، نزدیکی سب لوگ ہیں، اس کے اندر کچھ خواتین بھی ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن بھی اس بات کو سمجھنے سے عاجز تھے کہ خواتین کیوں ساتھ ہیں۔ لیکن عزیزو بس ایک جملہ عرض کروں گا، کیا کوئی سمجھ بھی پایا کہ علی اصغر بھی ساتھ ہے؟ کوئی نہیں سمجھ پایا ہوگا کہ علی اصغر بھی ساتھ ہیں۔ سید الشہداء جانتے ہیں کہ میرا ایک اور بیٹا بھی ساتھ ہے۔ بس عزیزو ایک منظر ہے، ایک موقع آتا ہے، سید الشہداء کے گھر کے سامنے گویا کافی لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں جو سید الشہداء کو الوداع کہنے آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر بنی ہاشم کے جوان ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور گویا 18 جوان سید الشہداء کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ منتظر ہیں کہ نہیں معلوم کیا تیاری ہونے والی ہے، کون آنے والا ہے۔ تو کوئی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے لوگو اپنی نظروں کو جھکاؤ، امیر المومنین کی صاحبزادی عقیلہ عرب امام حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ سب لوگ احتراماً نظروں کو جھکا لیتے۔ تو بی بی زینب کو یہ منظر یاد تھا، لہذا شام غریبہ میں پلٹ کر کہا میرے بھائیو، اے میرے بھائیو اب کہاں ہو؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، پرچم اعزاء کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما۔
پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے جانثاروں میں قرار فرما، ہمیں امام کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، شب جمعہ خدایا حب حسین کے صدقے میں، عزائے حسین کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو نور حسین سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما، ماتم حسین۔